یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں اللہ؟ He said, اس نے کہا I only complain of my grief and sorrow to Allah. میں اپنا گریف، اپنا غم صرف کس سے شیئر کرتا ہوں؟ اللہ سے. ڈھنڈورا نہیں پیٹا انہوں نے باہر جا کے، رشتہ داروں کے پاس بیٹھ کے جو ہے اپنا غم نہیں سنایا جا کے. لوگوں کو غم سنانے سے ہوتا کیا ہے؟ مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کو ہم غم سنائیں گے، ان میں سے کوئی چسکے لے گا ہمارا غم سن کے، مزے لے گا، اور کچھ جو ہے وہ مدد کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کے بس میں وہ کام ہی نہیں ہوگا. ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی نہیں بتانا چاہیے. جو اچھے لوگ ہیں، جو سنسیئر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے شیئر کرنا چاہیے. لیکن سکسیسفل لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سارے غم اللہ سے شیئر کریں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میرا غم یا میری مشکل کون ہٹا سکتا ہے؟ صرف اللہ ہی ہٹا سکتے ہیں. انہی کے ہاتھ میں. دل کون بدلتے ہیں؟ اللہ. ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جی اس کا دل بدل دو، یہ کر دو، وہ کر دو. دل بدلنے والے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے چابیاں ساری. کسی کا دل پھیرنا، اللہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے دل جو ہے اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں، انسان کا جو دل ہے اللہ تعالیٰ اسے پھیر دیا کرتے ہیں. تو اللہ سے کہنا چاہیے نا دل پھیرنے کا. اب فائدہ کیا اللہ سے غم شیئر کرنے کا؟ فائدہ یہ ہے جی کہ ایک تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اللہ آپ کو ایسی قوت دے دیں گے کہ اب آپ اس مشکل سے مقابلہ کر سکیں. انسانوں سے غم شیئر کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ کل کو وہ آپ کو تانا دیں گے، یا کل کو آپ کو کہیں گے یہ دیکھو ہر وقت جو ہے غم لائے پھرتا ہے میرے پاس. جبکہ اللہ ایک ایسے بادشاہ ہیں. آپ بادشاہ کے پاس جائیں نا، کسی دنیاوی بادشاہ کے پاس، اور اسے کہیں جی میں نے آپ سے بات شیئر کرنی، کہے گا اچھا چلو کرو. اگلے دن جائیں گے وہ پھر سنے گا، تیسرے دن جائیں گے پھر سنے گا، چوتھے دن کہے گا یار تم ڈیلی آ جاتے ہو میرے پاس یہ بات لے کے، نکل جاؤ یہاں سے، روزانہ آ جاتے ہو. لیکن اللہ جو ہے وہ واحد بادشاہ ہیں اس کائنات کے، جو ناراض ہوتے ہیں اگر بندہ ان کے پاس نہ آئے. میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں، میں ٹیچر ہوں اور نالائق اسٹوڈنٹ میرے پاس آئے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے. لائق کا تو مجھے پتا ہے اس نے تو آنا ہے، لائق کا گریڈ اچھا آ جائے مجھے پتا ہے ٹھیک ہے اچھا آ گیا. نالائق اسٹوڈنٹ کبھی میرے پاس سوال پوچھنے آ جائے یا مدد مانگنے آ جائے، سر مجھے سمجھائیں، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. تو گناہگار بندہ جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے. اور شیطان ہمیں کہتا ہے کہ نہیں تیرے گناہ بہت ہیں، تو نے یہ کیا ہے، تو نے وہ کیا ہے. نہیں، یہ بالکل شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے دور کر دے. سورس آف پیس. السلام اللہ کا ایک نام ہے، ایک ایٹریبیوٹ ہے. السلام کا کیا مطلب ہے؟ گیور آف سیکورٹی، سیکورٹی دینے والا، تحفظ دینے والا. شیطان ہمیں تحفظ دینے والے سے دور کر دیتا ہے. اس کے بغیر کوئی تحفظ نہیں ہے، اللہ کے بغیر. تو اللہ سے بات کرنا. موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو آپ سنیے قرآن میں، سورہ طٰہٰ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ چھڑی تھی نا، عصا تھا ان کے ہاتھ میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ بڑا ایکسائٹڈ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام. آپ سوچیں کہ آپ سے جو ہے وہ بہت بڑی کوئی سیلیبریٹی یا پرائم منسٹر بات کرنے آ جائے، آپ کتنا خوش ہوں گے. اسی طرح موسیٰ بڑے خوش تھے کہ رب العالمین، کائنات کا رب جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہا، مجھ سے بات کر رہا ہے. اللہ نے پوچھا موسیٰ، بڑے پیار سے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا اللہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے، اس سے میں بکریاں چراتا ہوں، اس سے میں جھاڑیوں کو پیچھے کرتا ہوں، اس پہ میں ریسٹ کرتا ہوں، اور اس سے میں اور بھی بڑے کام کرتا ہوں. اب مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بات بتائی کہ موسیٰ سے اللہ نے یہ پوچھا، انہوں نے کہا میں اس سے یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، اور بھی بڑے کام کرتا ہوں. اب قرآن میں تاریخی وہ جملے ہیں جن کا بہت بہت میننگ فل جملے ہیں قرآن میں، جن کا کوئی مقصد ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ مفسرین میں سے کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں انسان کو اس کنورسیشن کے تھرو کہ اللہ کے لیے انسان کی کوئی بھی بات غیر اہم نہیں، کوئی بھی بات. کیونکہ موسیٰ کس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں؟ اللہ اس سے میں یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اور اس سے میں اور بھی بڑے کام کرتا ہوں. اور اللہ آگے سے مسکرا رہے ہوں گے کہ دیکھو میرا بندہ مجھے کس طرح سے بتا رہا ہے. تو اللہ کے لیے کوئی بات ہماری غیر اہم نہیں ہے. اور اللہ ہی انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دیتے ہیں. انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ ماہر نفسیات کے پاس جائیں، وہ آپ سے پیسے لیتا ہے اچھے خاصے، اور سنی جاتا ہے آگے سے ٹوکتا نہیں ہے. اسے کہتے ہیں انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ. لیکن اس کے وہ پیسے لیتا ہے. آپ جب سارا اسے سنا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں تو بڑا اچھا بندہ ہے، اس نے تو میری ساری سنی ہے، مجھے ٹوکا نہیں ہے. تو بھائی اللہ تو پیسے بھی نہیں لیتے. آپ اللہ کے سامنے کیوں نہیں باتیں کرتے؟ ایگزیکٹ وہی بات کہ اللہ میری زندگی میں یہ چل رہا ہے، میں تھک گیا ہوں، مجھے ہدایت دیں، میں نہیں جانا چاہتا اس طرف میرے رب، میں مشکلات میں ہوں، میرے اوپر بہت امتحان آ چکے ہیں، میں بس تھک چکا ہوں. آپ کیوں نہیں اس طرح بتاتے اللہ کو؟ بس یہی ایک فرق ہے، یہی ایک فرق ہے کامیاب لوگوں میں اور ناکام لوگوں میں. یہ ایک ہیبٹ ہے.
تو اس کا فائدہ کیا ہے جی؟ اللہ سے غم شیئر کرنے، اللہ سے بات شیئر